بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کے اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آفاق معاشرتی علوم، اور صفحہ نمبر 12 ہے جی، آفاق اقبال سیریز سوشل اسٹڈیز اردو، پیج نمبر 12، اور صفحہ نمبر 12 کو سولو کرنے جا رہے ہیں۔ اور آن ڈیمانڈ لیکچر ہے جی۔ اگر آپ کو بھی کسی آن ڈیمانڈ لیکچر کی ضرورت ہے تو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، ہر لیکچر کے ولاگ کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ہمارے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، اسے کلک کریں، پھر جو ہے وہ براؤزر میں اوپن کریں، پھر جو ہے وہ واٹس ایپ بزنس یا جی بی واٹس ایپ یا جو بھی آپ کے پاس واٹس ایپ اویلیبل ہو، ایف ایم واٹس ایپ، اس کے اندر جو ہے نا وہ اوپن کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوائن کر لیجئے، اور وہاں پہ آپ اپنی مطلوبہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ تمام آن لائن جو ہے وہ یا جو ہے نا وہ ڈیمانڈ لیکچرز جتنے بھی دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ریسورسز آپ نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، اور ریسورس پرووائڈ کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے کہ جس کتاب کا جو ہے نا وہ آپ صفحہ بھیج رہے ہیں، اس کا ٹائٹل اور سارے ورک جو ہے وہ لازمی بھیجا کریں، تاکہ اس کو وہ اس لیے منگواتے ہیں کہ اس کو بعد میں جو ہے وہ جو دیا جائے، جو ٹاپک دیا جائے گا چینل کے اوپر، وہ اسی نام سے ہوگا۔ چونکہ میں پہلے دن سے سب کو بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے، یہ بک کے پیج وائز جو ہے وہ ریسرچ کے لیے ہے۔ آپ پیج وائز جو ہے نا یہاں پر مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے چیپٹر وائز جو ہے وہ مواد کو یہاں پر نہیں رکھا ہوا، وہ رکھتے تو اس میں زیادہ جو ہے نا وہ دقتیں تھیں، تو ان کو جو ہے نا وہ مزید سہل کرنے کے لیے اور آپ کو سہولت دینے کے لیے پیج وائز ہم نے مواد یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ انگلش کے بارے میں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ پہ کامنٹس کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ کامنٹ ملتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ آفاق اقبال سیریز لکھیے، اس کے بعد جو ہے نا بک لکھیے انگلش، اس کے بعد جو ہے نا وہ پیج نمبر 1 2 3 یا جو بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو لیکچرز جو ہے نا وہ پیج نمبر وائز جو ہے نا وہ ملیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے اس ولاگ کے ذریعے جو ہے نا وہ یا اس لیکچر کے ذریعے مجھے اپنایا ہے تو چینل کا جو ہے نا وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے گا چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کیجئے گا، تاکہ 8 ارب کی آبادی کے اندر آپ کو مجھ تک پہنچنے میں اور مجھے آپ تک نوٹیفائی ہونے میں ذرا دقت نہ لگے۔ چلیے جی، شروع کرتے ہیں جی۔ لکھائی کی مہارت نمبر 7 نمبر سوال ہے جی، دیے گئے خاکے کی مدد سے 10 جملے لکھ کر بتائیں کہ اس شخصیت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خاکے لکھوانے کا، یہ 10 جملے لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مضمون کی سی صورتحال پیدا ہو سکے، لیکن ہر جملہ بچے کو خود بخود ازبر ہو سکے، ذہن نشین ہو سکے، اور یہ سارے کے سارے جملے ہم نے جس موضوع کے متعلق لکھنے ہیں، جس شخصیت کے متعلق لکھنے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے استاد، سر، استانی یا ٹیچر۔ ٹھیک ہے جی، مس۔ اب یہاں پہ کچھ ہنٹس دیے ہوئے ہیں، پہلے تو ہم ان کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں، اور یہاں پہ پہلے 5 اکتوبر دیا ہوا ہے جی، ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، اور پھر روحانی باب کہ تمام اسلامی تعلیمات کی روح سے جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ اسپریچول فادر ہوتا ہے، یعنی روحانی باپ ہوتا ہے۔ راہبر، استاد کو جو ہے نا وہ بہترین راہبر کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اب 3 جملے یہ آپ کے پاس ہو گئے۔ پیغمبرانہ پیشہ جو ہے وہ شیوہ پیمبری ہے، یعنی کہ جو ٹیچنگ ہے یا جو تعلیم و تعلم ہے وہ شیوہ پیمبری ہے۔ اور اس کے بعد نیچے دیا گیا جی مددگار، مدد کرنے والا ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ اگر جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک حدیث مبارکہ اگر وہ ایڈ کر لیں تو یقین کریں کہ جو ہے نا وہ میں لکھوا دیتا ہوں، بول دیتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی ہے، آپ سرچ کر کے بھی لکھ دیتے ہیں، میں اس کی پروننسیشن آپ کو کر دیتا ہوں، اور اگر ترجمہ ساتھ بتا دیتا ہوں، بے شک ترجمے کے طور پہ لکھوا دیں۔ انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، اور بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور مطلب اس کا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک مجھے ایک بہترین معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی لائن ایڈ کر لیجئے۔ اب آپ کی 1 2 3 4 5 6 لائنیں یہ ایڈ ہو گئی ہیں کہ ٹیچرز ڈے ہوتا ہے، اس کے بعد
ان کے لیے ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، پھر روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہوتے ہیں، تو پھر رہبر کا درجہ جو ہے وہ. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جملے جتنے سمجھ بوجھ والے ہوں گے نا، جیسے یہ 6 جملے آپ یہاں سے جب ان کو کروائیں گے تو الٹیمیٹلی ان بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا. اچھا، اگلا جملہ آپ نے ان کو لکھوانا ہے جی، بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں، بیسٹ پرسنالٹی یعنی بہترین شخصیت ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اپنے کانسیپٹ ایک جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ الجھانا نہیں ہے بچوں کو. یہاں پہ نا ہم جب بہترین جو ہے نا شخصیت کی بات کرتے ہوتے ہیں تو جو مادی جو ہے نا وہ نظریہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بہترین شخصیت وہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو مطلب روحانی یا دینی تعلیم رکھتے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی جس نے بہت زیادہ جبے شبے پہنے ہوئے ہوں، تسبیحاں اور اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی روحانی پیر فقیر ٹائپ جو ہے نا وہ، یا کوئی جو ہے نا مولانا ٹائپ ہوگا تو وہ شاید جو ہے نا وہ کوئی بہترین جو ہے نا وہ نہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. آپ نے سمپلی بچوں کا ایک مائنڈ میپ کرنا ہے کہ بے شک ایک میں نہ پیروں فقیروں کی جو ہے نا وہ خلاف یہاں پہ بات کروں گا، اور نہ ہی میں جو ہے نا وہ پیسے والے کے خلاف بات کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑے بڑے اچھے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں. جیسے ہم حضرت عثمان غنی کی مثال جو ہے نا وہ دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے جو ہے نا وہ دولت کمائی تھی تو تبھی اسلام پہ خرچ کی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان میں بھی جو ہے نا وہ بڑی اچھی اچھی شخصیات جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں. ہر فرقے کے پاس، ہر طبقے کے پاس، ہر مکتبہ فکر کے پاس، ہر جو ہے نا وہ اسلامک اسکول آف تھاٹ کے پاس جو ہے نا وہ نہایت اعلیٰ اور قابل قدر شخصیات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن استاد کا جو ایک لیول ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بیسٹ ٹیچر کا اور ایک بیسٹ پرسنالٹی کا اور ایک بیسٹ جو ہے نا وہ پرسنالٹی کا اور ایک بہترین شخصیت کا جو ایک ایکچول اور ایک پراپر جو اسٹیچو ہوتا ہے یا اس کی جو مثال ہوتا ہے وہ ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا پڑے گا چھوٹے بچوں کو کہ بیٹا دیکھیں آپ کو جہاں پہ جو ہے نا وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کس سے فوراً پوچھتے ہیں، تو جو ہے نا وہ اس میں ٹیچر کا نام آئے گا. یا آپ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا کلو اس انداز سے دیں کہ وہ فوراً ٹیچر کا نام لیں. ان بچوں کے ذہنوں میں آج آپ بٹھائیں گے تو کل کو آنے والی نسل جو ہے وہ استاد کا وہی رتبہ اور وہی جو ہے نا وہ رسپیکٹ اور وہی اسٹیم جو ہے وہ دے گی جو آپ اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کو وہ رسپیکٹ اور وہ اسٹیم ملے. اچھا، یہ 6 جملے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی، اور ساتھ میں 10 جملے ہم نے کرنے ہیں جی. پہلا جملہ ہے جی، استاد روحانی باپ کی مانند ہوتا ہے. دوسرا جملہ ہے جی، استاد بہترین رہبر ہوتا ہے. تیسرا جملہ ہے اساتذہ کے لیے 5 اکتوبر کو جو ہے نا وہ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جی استاد جو ہے وہ پیغمبرانہ جو ہے نا وہ جدوجہد کرتے ہیں یا پیغمبرانہ پیشہ جو ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے. استاد بہترین مددگار ہوتا ہے اور استاد بہترین تربیت کرنے والا مربی یا بہترین تربیت کار یعنی تربیت کرنے والا ہوتا ہے. یہ 6 جملے ہو گئے جی. 7واں جملہ جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سیاح آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے جو ہے نا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ 7واں جملہ ہو گیا. 8واں جملہ جو ہے وہ ماں باپ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد وہ ہستی ہے جو بچوں کو پھر زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ ان کے بچوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے وہ اجاگر کرنے ہیں. یہ جو ہے وہ 8 جملے ہو گئے. 9واں جملہ ہے جی کہ استاد جو ہے وہ ایک مالی سے زیادہ جو ہے نا ایک بہترین مالی ہے یا ایک بہترین جو ہے نا وہ جو ہے گلستان کو سجانے والا ہے یا ایک گلستان کا بہترین رکھوالا ہے، ٹھیک ہے. اور 10واں جملہ ہے جی 10ویں جملے کے طور پہ آپ نے لکھوانا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کے اندر بہترین جو مصلحت کار یا بہترین جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، یعنی آپ اس کو رول ماڈل کو کہہ لیں، بہترین شخصیت ہم نے پہلے کہا تھا، رول ماڈل ایگزیکٹ آپ لکھوا دیں. اردو میں بھی اب رول ماڈل ہمارے یہاں یہ جو ہے وہ بیسیکلی کوگنیٹ ہے، یعنی دوسری زبان کا ورڈ ہے، لیکن ہمارے یہاں اب چونکہ جو ہے نا وہ آلریڈی استعمال ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ رول ماڈل کا جو ہے نا وہ
ترجمہ بہترین شخصیت نہیں ہوگا، آئیڈیل پرسنالٹی کا ترجمہ جو ہے وہ رول ماڈل ہوگا۔ اگر آپ نے اردو کے اندر جو ہے نا وہ تو وہ مطلب آئیڈیل پرسنالٹی کو اگر آپ بہترین شخصیت پہ رکھتے ہیں تو پھر رول ماڈل کو آپ رکھیں گے کہ بہترین نمونہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میں ورڈ آپ کو جو ہے نا وہ کہ آج کے دور میں استاد کامل ترین نمونہ، یہ آپ لکھوائیں گے، بہترین شخصیت والا بھی جملہ آپ لکھوائیں گے اور اس کے ساتھ آپ لکھوائیں گے کہ استاد آج کے دور میں کامل ترین جو ہے نا وہ انسانیت کا نمونہ، یا کامل ترین انسانی نمونہ، یا کامل ترین نمونہ بھی لکھوا دیں تو انسانیت کا نہ کروائیں ذرا جو ہے نا۔ آج کے دور میں انسان جو ہے نا وہ آج کے دور میں استاد کامل ترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا نمونہ کا ورڈ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ معیوب سا بھی لیا جاتا ہے، کامل ترین ہستی لکھوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نیچے ٹیچنگ پوائنٹ، اب یہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں سرگرمی جو ہے نا وہ۔ اچھا جی 8ویں نمبر پہ ہے جی چارٹ پر پاکستان کی چند مشہور ہستیوں کی تصویریں لگا کر ان کے نام اور پیشے لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں، لٹکائیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹیچنگ پوائنٹ برائے جو ہے نا اساتذہ یعنی معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ۔ سوال نمبر 7 کی سرگرمی کے لیے دیا گیا خاکہ تختہ تحریر پر بنا کر بچوں سے اس پیشے کے بارے میں دریافت کریں، بعد ازاں تحریری کام کروائیں۔ سوال نمبر 8 کی سرگرمی کے لیے بچوں کو مطلوبہ سامان فراہم کریں یا ایک دن پہلے انہیں درکار سامان لانے کے لیے کہیں، بعد ازاں سرگرمی کرنے میں بچوں کو مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ آلریڈی جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئی ہے، تو مزید اس کو جو ہے نا وہ یہ پراپر طریقے سے آپ سامنے رکھ لیجئے اور اس کو آپ نے جو ہے نا وہ یوں کرنا ہے۔ اب جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیٹیل میں، آپ اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ خاکہ سا ایک دیا ہوا تھا، ہم نے اس خاکے کو مکمل کر لیا ہے۔ تو اگر آپ اینڈ پہ جو ہے نا وہ ویڈیو کے پہنچے ہیں تو اس کو پیچھے سے ریوائنڈ کر کے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ سی ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی۔ بائے بائے۔